اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عورت کی کہانی بتائیں گے جو کہ مدینہ میں رہتی تھی کہ اس نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی اور اس کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ بس یہ بات کہنا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دی ہوئی ڈیل کی رسی کو کھینچ لیا۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ پھر دوستو، اس عورت کا انتقال مدینہ کی ایک بستی میں ہوا تھا اور غسل کے دوران جو ہی غسل دینے والی عورت نے مندرجہ بالا الفاظ کہے تو اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چپک گیا۔ چپکنے کی قوت اس قدر تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت گھسیٹتی تھی مگر ہاتھ نہ چھوڑتا تھا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا اور اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپکا ہوا تھا اور بے حد کوشش کے باوجود جدا نہیں ہو رہا تھا۔ تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا، مروڑا، غرض جو ممکن تھا کیا مگر سب بے سود رہا۔ دن گزرا، رات ہوئی، دوسرا دن گزرا، پھر رات ہوئی، سب ویسا ہی ویسا تھا۔ میت سے بدبو آنے لگی اور اس کے پاس ٹھہرنا بیٹھنا سب مشکل ہو گیا تھا۔ تو میرے دوستو، علماء کرام، مولوی صاحبان اور تمام مفتیان کرام اور تمام اسلامی طبقے سے مشاورت کے بعد طے ہوا کہ غسال عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کیا جائے اور میت کو اس کے ہاتھ سمیت دفنا دیا جائے، مگر اس فیصلے کو غسال عورت اور اس کے خاندان نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم اپنے خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے، لہذا ہمیں یہ فیصلہ ہرگز قبول نہیں۔ دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت دفنا دی جائے، مگر یہ سب کچھ بھی بے سود رہا۔ اس بار میت کے خاندان نے اعتراض اٹھایا کہ ہم اپنی میت کی یہ توہین کرنے سے بہرحال قاصر ہیں۔ اس دور میں امام مالک قاضی تھے۔ بات امام مالک تک جا پہنچی کہ اس کیس کا فیصلہ کیا جائے۔ امام مالک اس گھر پہنچے اور صورتحال بھانپ کر غسال عورت سے سوال کیا کہ اے عورت، کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں جو بات کہی ہے وہ سچ ہے؟ غسال عورت نے سارا قصہ سنایا۔ امام مالک سن رہے تھے اور اس عورت نے بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں کو کہا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک نے سوال کیا، کیا تمہارے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ موجود ہیں؟ عورت نے جواب دیا کہ اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہے۔ امام مالک نے پھر پوچھا، کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا ذکر کیا؟ جواب آیا، نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فوری حکم صادر کیا کہ اس غسل دینے والی عورت نے چونکہ میت پر تہمت لگائی ہے لہذا اس کو حد مقررہ کے مطابق 80 کوڑے لگائے جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور 70 بھی نہیں، 75 بھی نہیں، بلکہ پورے کے پورے 80 کوڑے مارنے کے بعد اس عورت کا ہاتھ میت سے الگ ہو گیا۔ تو پھر دوستو دیکھیں کہ ایک میت جس پر ایک تہمت لگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میت کو اپنے پاس بلانے سے پہلے اس کی پاکی اور اس کی پاک دامنی کا یہ پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہر عورت جو کہے وہ سچ نہیں ہوتا، اور اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح عیاں کیا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ عورت جو تہمت لگانے والی تھی اس کو کیا سزا ملی، اور وہ جس عورت پر تہمت لگائی گئی اس نے اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنی پاکی اس طرح بیان کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ کیا اور اس عورت کی پاکی کو پوری دنیا کے سامنے بیان کر دیا۔ تو پیارے دوستو، آج ہم تہمت لگاتے وقت ذرا بھی نہیں سوچتے اور بولنے سے پہلے ذرا بھی نہیں تولتے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ تو پیارے دوستو، امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔